وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیجنبها الاتقی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی معنی الحدیث مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لو بے سب سے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، ہم مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا ایک منہج ہے، ایک طریقہ ہے، ایک اصول ہے۔ ہم اس منہج اور اس اصول اور اس قانون کے پابند ہیں۔ یہ منہج اور اصول بنانے والے اللہ جل شانہ کی طرف سے منتخب افراد تھے، جنہوں نے قیامت تک کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تمام مسلمانوں کے لیے ایک قانون دے دیا، اصول دے دیا، منہج دے دیا، ضابطہ دے دیا کہ جو اس منہج پر رہے گا وہ صراط مستقیم پر رہے گا، جو اس قانون پہ چلے گا وہ صراط مستقیم پر رہے گا، جو اس منہج سے ہٹ گیا، اس راستے سے ہٹ گیا، اس قانون کو چھوڑ دیا تو وہ صراط مستقیم سے بھی بھٹک جائے گا۔ چونکہ یہ فتنوں کا دورہ ہے، ہر آدمی عربی کے 2 لفظ سیکھ لیتا ہے، پھر قرآن اور حدیث کھول کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس سے اپنی عقل اور سوچ کے مطابق مسائل نکالتا ہے، پھر ان مسائل کو، اس نظریات کو اور اس سمجھ کو سب پر مسلط کرتا ہے کہ بھی جو میں سمجھا ہوں یہی حق ہے، یہی سچ ہے اور یہی دین ہے۔ جو تم سمجھے یا تم سے پہلے جن علماء نے، اہل سنت والجماعت، اکابرین نے، اماموں نے، مجتہدین نے ایک منہج اور راستہ بنایا ہے، وہ غلط ہے۔ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو قرآن اور حدیث کو مانیں گے۔ اور قرآن اور حدیث کون سی بات مانیں گے؟ جو اس کو سمجھ آئی۔ تو ہمارے اکابرین نے چونکہ اصول بنائے ہیں، منہج اور طریقہ بنایا ہے، انہی اصولوں میں سے ایک اصول آج عرض کرنا ہے۔ وہ اصول کس ذات کے بارے میں بنایا گیا ہے، ان اصولوں کو میں مختصر الفاظ میں اور آسانی سے آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور میری یہ گزارش ہوگی آپ تمام بھائیوں سے کہ آج ہر دوسرا آدمی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس اصول کو چھیڑتا ہے، اس اصول کو بیان کرتا ہے، اور اس اصول کو غلط رنگ دے کر صحابہ کی، اہل بیت کی اور خصوصاً شیخین کریمین کی بے ادبی کر دیتا ہے۔ اور شیخین کریمین اور صحابہ اور اہل بیت کے لیے 1400 سال سے علماء نے جو منہج، جو طریقہ اور جو اصول بنایا ہوا ہے، اس سے ہٹ کر اپنے آج نیا اصول بنا رہا، اور نئی دکان اس کو وہ کھول کر امت کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بیماری ہے، ناراض نہیں ہونا بھائی، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی نئی باتیں ہمیں بتاؤ۔ کیا کرو بھائی؟ نئی باتیں ہمیں بتاؤ۔ اور وہ نئی باتیں، اس کا تعلق نہ میرے عقیدے کے ساتھ ہے، نہ میرے ایمان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق نہ میرے عمل کے ساتھ ہے، نہ آپ کے عمل کے ساتھ ہے۔ ان باتوں کا میرے علم میں ہونا یہ بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں، اور میرے علم میں نہ ہونا یہ میرے لیے نقصان کی بات نہیں۔ کیوں کہ جب اس کے بارے میں نہ مجھ سے موت کے وقت سوال ہونا ہے، نہ قبر میں سوال ہونا ہے، نہ حشر میں، میدان محشر میں اللہ نے سوال کرنا ہے، تو بتاؤ بھئی ان باتوں کا جاننا، ان باتوں کا سیکھنا، ان باتوں کے بارے میں معلومات رکھنا یہ ضروری ہے؟ بولے بھی، سارے بولیں بھئی۔
اب یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ تو چلو ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ علماء سے محبت فرماتے ہیں. ہماری دنیا دار جو طبقہ ہے نا جی، وہ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے یہ بات چھپائی ہوئی ہے، فلاں نے یہ بات بتائی ہوئی ہے، فلاں یہ بات بتاتا ہے، آپ یہ بات کیوں نہیں بتاتے؟ فلاں نے تو یہ بات کہی ہوئی ہے، آپ نے یہ بات کیوں نہیں کہی ہوئی؟ اور فلاں کو تو بڑے لوگ سنتے ہیں، فلاں کے تو بڑے فالوور ہیں، اس کو تو بڑے لوگ سنتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں سنتا. تمہارے ایک دوست نے بڑی اچھی مثال دی، ان کا دیکھو بھائی، ایک عالم دین ہے نا، عالم دین، اگر وہ سکرین پر پینٹ شرٹ پہن کے آ جائے یا جو ہے ٹی شرٹ پہن لے اور اتنا تک کچھا پہن لے اور ہاتھ میں گٹار پکڑ لے، ہو مولوی ہو عالم، بتاؤ بھائی کتنے لوگ اس کو دیکھیں گے؟ ساری دنیا دیکھے گی، ساری دنیا اس کو دیکھے گی کہ بھائی دیکھو مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، ڈسکو مولوی صاحب، مائیکل جیکسن مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں. کیوں کہ جو اس کا جو اس کا عہدہ تھا نا، جو اس کا معیار تھا، جو اس کا مقام تھا، اس سے ہٹ کے اس نے کام کیا ہے. اس لیے دنیا اس کو سن رہی ہے، دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے. اور ایک عام آدمی جس کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہو، نہ حدیث پڑھنا آتا ہو، پینٹ شرٹ اس نے پہنی ہو، کلین شیو اس نے کی ہو، چلو کلین شیو نہ بھی کی ہو، شلوار کرتا اس نے پہنا ہو، داڑھی اس نے رکھی ہو، بڑی پگڑی پہنی ہو، عالم نہ ہو، قرآن اور حدیث کے الفاظ عربی کو اس کو نہ آتے ہوں، وہ اگر سکرین پر آ کے بیٹھ کر قرآن حدیث کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دے گا تو اس کو بھی سارے لوگ سننا شروع کر دیں گے کہ دیکھو بھی مولوی نہیں ہے، عالم نہیں ہے، عام پروفیسر ہے، عام انجینئر ہے، عام ڈاکٹر صاحب ہیں، عام اسکول کا ٹیچر ہے، لیکن دیکھو کیسا قرآن بیان کر رہا ہے، دیکھو کیسی حدیث بیان کر رہا ہے. کیوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک ذہن بن چکا ہے کہ جو آدمی اپنے مقام سے ہٹ کر جو کام کرے گا اس کو زیادہ لوگ سنیں گے. میں نے آپ کو مثال دے دی، مولوی پینٹ شرٹ پہن لے، گٹار پہن کے ممبر پر بیٹھ جائے، سارے لوگ سنیں گے، سارے لوگ اس کو سنیں گے. اور ایک گلوکار آدمی، گانے والا، ناچنے والا آدمی ممبر پر آ کر بیٹھ کر قرآن حدیث بیان شروع کر دے تو اس کو بھی سنیں گے. مولوی اپنی حیت میں، جس حیت میں میں بیٹھا ہوں، اس حیت میں اگر دین بیان کرے گا کوئی توجہ نہیں کریں گے. میں نے ہزاروں دفعہ تجربہ کیا کہ کئی باتیں میں اپنے بیان میں عرض کر چکا ہوتا ہوں، ایک عام آدمی وہی بات کرتا ہے تو لوگ ہمیں کہتے ہیں مول صاحب دیکھیں جی کی گل کی نے، حالانکہ وہ بات ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہوتے ہیں. ہماری بات کی اہمیت نہیں ہوتی. ایک عام آدمی، دنیا دار آدمی، بے دین آدمی، شریعت سے نہ بلد آدمی، وہ اگر یہ بات کہتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، دیکھو مولوی صاحب کتنی بڑی گل کی تھی اس بندے نے، کتنا کمال کر دیتا ہے. حالانکہ وہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوتا ہوں. یہ میں نے آپ کی ایک مثال اپنی دی ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں یہ مثالیں بھری پڑی ہیں. تو اس لیے بھائی اصول وہی معتبر ہوگا جو 1400 سال کے علماء نے بنایا. اگر ہم 1400 سال کے علماء پر کانٹا پھیر دیں تو قرآن کی جو آیت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم نے حدیث اتاری اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، تو پھر یہ 1400 سال قرآن اور حدیث کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر 1400 سال کے علماء کی بات معتبر نہیں، اگر ان کی بات تسلیم نہیں کرنی، تو پھر یہ 1400 سال میں جو قرآن اور حدیث کا جو اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا تو یہ وعدہ پورا ہوتا ہے بھائی؟ بولو بھائی، اللہ نے یہ وعدہ قرآن اور حدیث کی حفاظت کا وعدہ جبرائیل کے ذریعے سے کروانا ہے، میکائیل کے ذریعے سے، یہودیوں کے ذریعے سے، عیسائیوں کے ذریعے سے. اللہ نے مسلمانوں کو تو پیدا فرمانا ہے نا جی، تو مسلمان اس کو لے کر چلیں گے. تو یہ بات ہی غلط ہو گئی کہ وہ جو کہتا ہے کہ بھی میں 1400 سال کے اصول نہیں مانتا، میرا جو اصول ہے یہی صحیح ہے، اس کو تسلیم کیا جائے، تو یہ گویا کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان پر اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے اس وعدے پہ یہ انگلی اٹھا رہا ہے. تو آج جس ہستی کے بارے میں اصول ذکر کرنا ہے، اصول ذکر کرنا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اس کو خود بھی یاد رکھنا اور نسلوں کو بھی بتانا. بھائی خود بھی یاد رکھنا، نسلوں کو بھی بتانا. اور ایمانی قرآنی بات ہوگی، کوئی اپنی طرف سے لفاظی نہیں ہوگی، کوئی اپنی طرف سے اصول سے ہٹ کر کوئی نئی دکان میں نہیں کھولوں گا. میں وہی بات کروں گا جو ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے اکابرین نے کیا، کتابوں میں لکھ دیا، تحریر کر دیا، اللہ نے محفوظ کروا کر اس امت تک پہنچا دیا، آج تک پہنچا ہوا ہے اور قیامت تک اللہ اس کو محفوظ رکھے گا.
وہ اصول کس ذات کے بارے میں ہے؟ وہ اصول اس ذات کے بارے میں ہے جس نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، جس نے سب سے پہلے اپنا مال اسلام پہ خرچ کیا، جس نے سب سے پہلے بیت اللہ میں توحید کا خطبہ دیا، جس نے سب سے پہلے 7 غلاموں کو اللہ کے نام پر آزاد کیا، جس نے سب سے پہلے اپنی کنواری بیٹی نبی کے نکاح میں دی، جس نے سب سے پہلے حضور کے ساتھ غار میں سفر کیا، جو سب سے پہلے غار میں داخل ہوا، جو سب سے پہلے حضور کے ساتھ سفر ہجرت میں رہا، جو سب سے پہلے مدینہ میں حضور کے بعد قدم رکھنے والا ہے، جو سب سے پہلے حضور کی زندگی میں حضور کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا ہے، جو سب سے پہلے حضور کے بعد خلیفہ بننے والا ہے، جو سب سے پہلے حضور کے روزے میں حضور کے بعد دفن ہونے والا ہے، اور جو سب سے پہلے قیامت کے دن حضور کی قبر سے اٹھنے کے بعد اٹھنے والا ہے، اور جو سب سے پہلے نبی کے بعد جنت میں داخل ہونے والا ہے، سارے بولو کون ہے بھائی؟ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ وہ شخصیت ہے۔ اس کے بارے میں 5 اصول ذہن میں رکھنا بھائی۔ کتنے بھائی؟ 5 اصول، 5 نظریات، 5 تن پاک۔ آگے سمجھ بھائی، 5 تن پاک یاد رکھو گے، ٹھیک ہے بھائی؟ 5 تن پاک، یہ 5 تن پاک عقیدے کس کے بارے میں رکھنے ہیں یاد بھائی؟ ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ پہلا عقیدہ، علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ اسلام پر، مسلمانوں پر، یہاں تک کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اس روئے زمین پر پہلی امتوں میں سے اور اس امت میں سے اگر سب سے زیادہ کسی کے احسان ہیں تو وہ صرف ایک شخصیت ہے، اس کا نام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ میری بات سمجھ آئی بھائی؟ اسلام پر، مسلمان پر، اور سارے بولو حضور نبی کریم علیہ السلام پر بھی سب سے زیادہ اگر کسی امتی کے احسان ہیں وہ کس کے ہیں بھائی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ ہوائی فیر نہیں، حدیث اٹھاؤ، ترمذی شریف 3661 نمبر حدیث۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھی مجھ پر جس نے بھی کوئی احسان کیا، میرے ساتھ جس نے بھی کوئی حسن سلوک کیا، الا کافیناہ، میں نے سب کے نیکی کا بدلہ دے دیا، سب کے حسن سلوک کا بدلہ دے دیا، سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا۔ فرمائے سوائے ابو بکر کے کہ اس کے جو مجھ پر احسانات ہیں میں ان کے احسانوں کا بدلہ نہ دے سکا، میرا رب قیامت کے دن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ دے گا۔ یہ کون گواہی دے رہے ہیں بھائی؟ حضور نبی کریم علیہ السلام۔ پھر آگے فرمایا کہ مجھے جتنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے نفع دیا، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا۔ پھر فرمایا لوگوں میں نے تو اللہ کو خلیل بنایا ہوا ہے۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے جانی دوست، ایک ہوتا ہے جانی دشمن، ایک ہوتا ہے جانی دوست۔ فرمایا لوگوں میں نے جانی دوست بنایا ہے تو اللہ کو، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل، دوست، محب اور جانی دوست بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا، لیکن محمد نے کس کو بنایا ہوا ہے خلیل؟ اللہ کو بنایا ہوا ہے۔ تو بتاؤ بھائی اس امت پر، اسلام پر اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے زیادہ احسان کس کے ہیں بھائی؟ گواہ کون ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام۔ حدیث یاد رکھنا بھی، ترمذی شریف 3661۔ اب ابو بکر نے کیا احسان کیے کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بدلہ نہیں چکا پا رہے؟ صرف ایک قصہ، اس میں آپ خود سمجھ لیں گے کہ ابو بکر صدیق کے حضور نبی کریم علیہ السلام پر اور اسلام پر کتنے احسان ہے۔ وہ قصہ ہے ہجرت کا قصہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت سر پہ اللہ کے نبی نے چادر ڈالی ہوئے دھوپ سے بچنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا حضور نبی کریم علیہ السلام اس وقت خیر ہو، آگے پیچھے تو اس وقت کبھی نہیں آئے، ہمیشہ پچھلے وقت آتے تھے، اس وقت آ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی اہم بات پیش آ رہی ہے۔
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम घर तशरीफ ले आए। अबू बकर सिद्दीक और उनकी बेटियां भी साथ थीं। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने घर वालों को एक तरफ कर दो, अबू बकर तुमसे एक राज की बात करनी है, यानी कोई अहम बात है तो घर वालों को सेट पे करो। सुनो भाई अबू बकर का फरमान। अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर वाले आप ही के घर वाले हैं, यानी जिस तरह मेरे घर वाले मेरे राज को फाश नहीं करेंगे, मेरी बात लोगों में नहीं फैलाएंगे, मेरे राज को राज रखेंगे, इसी तरह मेरे हबीब अलैहिस्सलाम आपके राज को भी राज रखेंगे, आपकी बात को भी फाश नहीं करेंगे। तो उसी मौके पर जब अल्लाह के नबी ने अबू बकर की जुबान से ये सुना तो फरमाया, ए अबू बकर, अल्लाह ने मुझे हिजरत की इजाजत दे दी है, मक्का छोड़ने की इजाजत दे दी है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रो पड़े। रोने के बाद कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ कौन जाएगा, आपके साथ कौन जाएगा? तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे जिब्रील ने कहा है कि मेरे इस सफर में मेरे साथ तेरे अलावा कोई नहीं जाएगा, तो ही जाएगा अबू बकर। तो अबू बकर खुशी से रो पड़े। अम्मा आयशा सदीका फरमाती थी कि मैंने तो गम से रोना हुआ देखा था कि लोग गम से तकलीफ से रोते हैं, लेकिन खुशी से पहली दफा रोना मैंने अपने अब्बा का देखा था। तो खैर अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं तो पहले ही तैयारी मुकम्मल कर चुका हूं, मुझे पता था कि हिजरत का हुक्म होना है। मैंने 2 ऊँटनियां तैयार की हुई हैं, 2 ऊँटनियां पाली हुई हैं, एक आपके लिए और एक अपने लिए, एक मैं आपको हदिया करता हूं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं नहीं अबू बकर, मैं लूंगा तो सही लेकिन कीमतन लूंगा, कि या रसूलल्लाह जैसे आपकी मर्जी। खैर अब सफर शुरू होने लगा है, सफर शुरू होने लगा। अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, घर का सारा सामान टटोला, जितने पैसे थे सारे पैसे अपने जेब में रख लिए, और बेटी अस्मा ने क्या किया, तोशा तैयार किया, खाना पीने की चीजें और जो रास्ते में जरूरत पड़ सकती थी उनको तैयार किया। तैयार करने के बाद बोरी में डाल दी। अब बोरी को बंद करने के लिए कपड़ा चाहिए था, कपड़ा नहीं मिल रहा, टुकड़ा नहीं मिल रहा, रस्सी नहीं मिल रही। अम्मे सलमा ने पेट पर जो है वो कमर बंद एक कपड़ा बांधा हुआ था, उसको उतारा, उसके 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े से कमर बांधी, दूसरे से उस बोरी को बांध कर वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। अल्लाह के नबी ने जब ये देखा कि 2 टुकड़े कर रही है अपनी चादर के, मुझे मेरे सामान के लिए, मुझे रुखसत करने के लिए, फरमाए, अस्मा तू तो ज़ानिता कैन है, यानी तू आज से 2 कपड़ों वाली है। ये लक़ब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जुबान से अस्मा को अता किया। पहला एहसान कि घर की जरूरतें पूरी कर रहे हैं अबू बकर के घर वाले। दूसरा एहसान कि जब अबू बकर और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम निकल गए हैं, अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हु अबू बकर के अब्बा नाबीना हो चुके थे, घर तशरीफ लाए, कहा बेटी मुझे लगता है कि अबू बकर अपनी जात की जुदाई का दुख देने के साथ साथ तुम्हें पैसों का भी दुख दे गया है कि तुम्हारे लिए कुछ छोड़कर नहीं गया, तुम्हारे लिए वसाइल और असबाब छोड़कर नहीं गया, अब तुम्हारा क्या होगा? कहा नहीं नहीं अब्बा, दादाजी नहीं नहीं आप आए। एक ताक में अस्मा कहती है कि मैं अबू कुहाफा को ले गई, जिस ताक में अबू बकर पैसा रखा करता था। उस वक्त दिरहम और दीनार कंकरियों की शक्ल में छोटे छोटे टुकड़े होते थे। वो कहने लगी मैंने कंकरियां ला के रख दी और ऊपर यूं कपड़ा डाल दिया, और मेरे अबू कुहाफा दादा चूंकि नाबीना थे, मैंने उसके ऊपर हाथ रखकर कहा कि देखो देखो दादा, बड़ा पैसा अब्बा छोड़ कर गए हैं। तो जब ये हाथ फेरा तो वो समझ गए, हाँ हाँ जी चलो शुक्र है कि कुछ ना कुछ तो पैसा तुम्हें छोड़ के गए। अस्मा कहती हैं रब्बे मोहम्मद की कसम, अबू बकर घर में 1 टका भी छोड़कर नहीं गए थे, 1 रुपया भी छोड़कर नहीं गए थे, सारा माल कुर्बान कर दिया किस पर? मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। यह दूसरा एहसान हुआ है। खैर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले हैं आगे। जब गार पे चढ़ने लगे, मेरा और आप जैसा आदमी अल्लाह की कसम 3 घंटे में चढ़ता है, 2-3 लीटर पानी पी जाता है, घुटने जवाब दे देते हैं, उंगलियां जवाब दे देती हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब देखा कि पांव मुबारक जख्मी हो गए हैं, अब ऊपर चढ़ना है, कैसे चढ़ा जाए? तो सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे कंधे पे सवार हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पे सवार किया है। यह नबूवत का बोझ है। अल्लाह की कसम, इस रूए जमीन पर कोई ऐसा इंसान नहीं गुजरा जिसने नबूवत का बोझ बर्दाश्त किया हो। कैसा नबूवत का बोझ होता था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर बैठे होते थे, वही आती थी, अल्लाह की कसम
اونٹنی میرے نبی کی نبوت کے وزن کو برداشت نہ کر سکتی تھی اور وہ بیٹھ جایا کرتی تھی. اتنی طاقتور مخلوق یہ حضور کی نبوت والا وزن اٹھا نہیں رہی، نہ اٹھا سکتی ہے. اس کائنات میں اس روئے زمین پر اگر میرے نبی کی نبوت کا وزن اٹھانے والا اور بوجھ اٹھانے والا اللہ نے پیدا کیا تو وہ ایک ہے، اس کا نام صدیق اکبر ہے، ابو بکر ہے. حضور کو کندھے پر بٹھایا ہے اور بھاگے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر غار میں پہنچے ہیں. تیسرا احسان. چوتھا احسان، اللہ کے نبی کو غار کے باہر بٹھایا. یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیں، ایسا نہ ہو کہ اندر کوئی تکلیف دے کیڑا مکوڑا یا سانپ ہو، میں اندر جاتا ہوں. ابو بکر اندر گئے ہیں، دیکھے سوراخ ہیں، پگڑی اتاری ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخوں میں ڈال رہے ہیں. سوراخ بچ گئے ہیں، کرتا اتارا ہے، کرتے کو پھاڑا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخ میں ڈالا ہے. ایک سوراخ بچ گیا، اس میں ایڑی رکھ دی ہے. حضور کو فرمایا مرحبا یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے. حضور ساتھوں سے اندر تشریف لائے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب اندھیرا میں تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا ابو بکر کی پگڑی بھی غائب، ابو بکر کا کرتا بھی غائب. کہ ابو بکر یہ پگڑی اور کرتا کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے، مجھے ڈر ہوا کوئی سانپ اور بچھو نکل کر آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے. اپنی نہیں، اپنا غم نہیں، اپنی فکر نہیں، یا رسول اللہ آپ کو تکلیف نہ پہنچا دیں، اس لیے سب کو بند کر دیا. کپڑے سے اور پگڑی سے اور کرتے سے میں نبی کی آنکھ سے آنسو چھل کے اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. میرے نبی کی دعا نکلی ہے. پھر کیا ہوا؟ ابو بکر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا، پانچواں احسان عرض کر رہا ہوں. عبداللہ سے کہا عبداللہ ہم یہاں پر رات گزاریں گے، تم نے سارے دن کی خبر مکہ والوں کی، کافروں کی رات کے وقت ہمیں پہنچانی ہے کہ وہ کیا کر رہے، وہ کیا کہہ رہے، ان کے کیا پروگرام، ان کے کیا پلان ہیں، ہمیں بتانا ہے. اب ہر رات کو ابو بکر کا بیٹا مکہ کی خبریں لیتا ہے اور حضور تک پہنچاتا ہے. پھر کیا ہوا؟ اسماء جو حضور کی حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، اس کی خدمت یہ تھی کہ کھانا تو نے پہنچانا ہے. 7 سال کی لڑکی، 7 سال کی بچی روزانہ 3 دن مسلسل کھانا پہنچا رہی ہے. ایک دن ایسا ہوا ابو جہل نے کہا کہ حضور کا پتہ نہیں چل رہا. کہا نہیں بھئی چلو، جہاں ابو بکر ہوگا وہیں محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جب ابو جہل کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے کہ جہاں نبی ہوں گے وہاں صدیق ہوں گے، جہاں صدیق ہوں گے وہاں محمد ہوں گے. تو چلے ابو بکر کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، اسماء باہر نکلی. اسماء سے پوچھا ابو بکر کدھر ہے؟ میں قربان اسماء پہ جاؤں. اسماء نے کیا کہا کہ مجھے پتا ہے میں نہیں بتاؤں گی. کیوں؟ کہ باپ کا نام کیا پڑا ہوا ہے بھائی؟ صدیق. کہا اگر میں یوں کہہ دوں کہ میں نہیں جانتی تو ابا کی صداقت پر حرف آئے گا، ابا کے سچے ہونے پر حرف آئے گا. کہ ابو جہل میں نہیں بتاؤں گی، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے. ابو جہل بدبخت نے حضرت اسماء کے چہرے پہ تھپڑ مارا، کان کی بالی گری، خون نکلا، زمین پر گری. لوگوں نے برا بالا کہا، ابو جہل کو بھگا دیا. اور اسماء جو ہے وہ چھپتے چھپاتے کھانا لے کر پہنچی ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس. دیکھا چہرے پہ زخم کا نشان ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ ابو جہل آیا تھا، آپ کا پوچھ رہا تھا. کہ تو نے بتا دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے کہا جانتی تو ہوں لیکن تمہیں بتاؤں گی نہیں. اس نے تھپڑ مارا ہے. پھر میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں. اے اللہ ابو بکر بھی تیرے نبی کے لیے پس رہا، اس کا خاندان بھی تیرے نبی کے لیے قربان ہو رہا ہے. یہ ایک احسان ہے. اس سے اگلا احسان حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا غلام عامر بن فہیرہ جو بکریاں چرایا کرتا تھا اس کو مقرر کر دیا کہ بھئی تم نے بکریاں چراتے شام کے وقت غار کے پاس آنا ہے، پھر دودھ نکال کر تو نے مجھے اور میرے نبی کو پلانا ہے. تو یہ خدمت کر رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ جب غار سے باہر نکلے ہیں تو عبداللہ بن اریقط اس کو ابو بکر نے پیسے دیے اور اپنا رہبر مقرر کیا کہ بھئی ہمارا رہبر بن جا کہ تو ہمیں مکہ سے مدینہ پہنچا دے، اور راستہ ایسا اختیار کرنا کہ جو عام لوگوں کا نہ ہو، تاکہ کوئی ہمیں پکڑ نہ سکے، ہم پہ شک نہ ہو سکے. احسان گنا رہا ہوں کہ پیسہ دے رہا ہے ابو بکر، روٹی کے لیے کپڑا دے رہا ہے ابو بکر کی بیٹی، اور مکہ والوں کی خبریں پہنچا رہا ہے ابو بکر کا بیٹا، اور بکریوں کے ذریعے دودھ پلا رہا ہے ابو بکر کا غلام، اور راستہ دکھا رہا ہے ابو بکر کا خریدا ہوا ملازم. تو یہ سارے احسان ہیں ایک سفر کے جو ابو بکر صدیق حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر فرما رہے ہیں. یہ صرف ایک سفر کی بات عرض کر رہا ہوں. سارے افراد کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں بھائی؟ ابو بکر کے ساتھ. تو اب اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. اب وہ بدلہ کیا ہے؟ 2 حدیثیں سنو.
किताब शरइया इमाम अबू बकर बिन मोहम्मद अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हदीस नंबर 1275। अनस फरमाते हैं रफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु अल्लाहुम्मा जअल अबा बकर मअय्या फिल दरजात यौमल क़ियामा फ़अौहल्लाह इन्नी क़द अस्तजिबतु लक। कहा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए, ए अल्लाह अबू बकर को क़यामत के दिन जन्नत में मेरा साथी बना दे। हुज़ूर के हाथ उठे, अल्लाह अबू बकर को क़यामत के दिन जन्नत में मेरा साथी बना दे। तो क्या हुआ? फ़अौहल्लाह, अल्लाह ने फौरन वही फरमाई, कहा इन्नी क़द इस्तजबतु लक, बेशक यानी मुझे कसम है मेरे मोहम्मद, मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली है। एहसान का बदला मिला कि नहीं भाई? बचपन में मेरे नबी के साथ, लड़कपन में अबू बकर मेरे नबी के साथ, जवानी में अबू बकर मेरे नबी के साथ, और नबूवत से पहले अबू बकर मेरे नबी के साथ, नबूवत के मिलने के बाद अबू बकर मेरे नबी के साथ, मक्का में मेरे नबी के साथ, और मक्का की गलियों में मेरे नबी के साथ, हिजरत में मेरे नबी के साथ, मदीना में मेरे नबी के साथ, 27 जंगें जो हुजूर ने खुद लड़ी, हर जंग में अबू बकर मेरे नबी के साथ, और मेरे नबी की वफात के बाद मेरे नबी के मुसल्ले पर, मेरे नबी के शहर में, मेरे नबी के रोजे में अबू बकर साथ। क़यामत के दिन जहां जहां मेरा नबी होगा वहीं वहीं साथ अबू बकर होगा। हौज़े कौसर है तो अबू बकर साथ, मैदान महशर है तो अबू बकर साथ, और अर्श का साया है तो अबू बकर साथ, और जन्नत है तो अबू बकर मेरे नबी के साथ। अबू दाऊद शरीफ की हदीस, दूसरी हदीस अबू दाऊद शरीफ की हदीस, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी जिब्राइल आए थे और मुझे जन्नत के वो दरवाजे दिखा गए हैं जिस दरवाजे से मेरी उम्मत दाखिल होगी। मुझे वो दरवाजा दिखाया है। तो अबू बकर सिद्दीक बोल पड़े, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे भी उनमें दाखिल फरमा दे। सुनो भाई, एहसान का बदला सुनो, एहसान का बदला। या रसूलुल्लाह दुआ फरमा दें कि अल्लाह मुझे भी उनमें से दाखिल फरमा दे। फरमाए अबू बकर, उस दरवाजे में मेरे बाद जो सबसे पहले दाखिल होगा वो तो ही होगा। तो अल्लाह ने एहसानों का बदला दिया कि नहीं दिया भाई? अल्लाह क़यामत के दिन दे रहा है, क़यामत के, इसके अलावा और भी बड़े हैं। अल्लाहु अकबर। फरमाए जन्नत में अल्लाह सब लोगों को आम दीदार करवाएगा, आम दीदार। सारे लोग जन्नती अल्लाह को देख रहे होंगे, लेकिन जब अबू बकर की बारी आएगी फरमाए सिर्फ अल्लाह और अबू बकर होगा, तीसरा कोई नहीं होगा। अबू बकर को तजल्ली खास होगी, दीदार खास अल्लाह करवाएगा। ये कौन सी नेमतों का बदला मिल रहा जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इस्लाम और मुसलमानों पर अबू बकर ने दुनिया में किए हैं, ये उनकी जजा अल्लाह क़यामत के दिन अता फरमा रहा, और मेरे नबी की दुआ अल्लाह पूरी फरमा रहा है। तो पहली बात समझ आ गई भाई, इस उम्मत में सबसे बड़े एहसान किसके हैं भाई? बात समझ आ गई ये बात। दूसरी बात, आज एक तबका है जो इस बात पे मुसिर है कि भाई सिद्दीक अबू बकर नहीं है, सिद्दीक का लक़ब अबू बकर को नहीं मिला। बाज कहते हैं सिद्दीक तो हैं लेकिन सिद्दीक अकबर नहीं है। ये दो बातें। पहला तबका क्या कहता है कि अबू बकर ना सिद्दीक है ना सिद्दीक अकबर, और ये वो तबका है जो अपने आप को सुन्नी मुसलमान कहता है। ज़हन में रखना, ये मुफ्ती फजल हमदर्द एक ये है सोशल मीडिया पर, और एक है अल्लामा यासीन कादरी साहब। ये दोनों सुन्नी के रूप भी शिया हैं, सुन्नियों का रूप धारा हुआ है शिया। ये दोनों इस बात पर मुसिर हैं कि भाई सिद्दीक और सिद्दीक अकबर अबू बकर नहीं है। ना अबू बकर सिद्दीक है और ना अबू बकर सिद्दीक अकबर हैं। हमारा नजरिया क्या है कि भाई सिद्दीक भी अबू बकर हैं और सिद्दीक अकबर भी अबू बकर हैं। ये हमारा नजरिया होना चाहिए भाई। बात समझ आ गई भाई? दलील, पहली दलील कि भाई अबू बकर ही सिद्दीक हैं, अबू बकर ही सिद्दीक हैं। इसकी दलील तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है 3675 के हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, ये चारों हजरात ओहद पहाड़ पे चढ़े। ओहद पहाड़ पे चढ़े तो ओहद पहाड़ हिलने लगा। मैं अपने विजदान में कहूंगा खुशी से झूमने लगा कि मुझ पर कौन हस्तियां आज कदम रख रही हैं। तो जब वो झूमने लगा ना तो अल्लाह के नबी ने कदम मारा, उसबुत या ओहद,
ٹھہر جا اے احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد تجھے پتہ نہیں اس وقت تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی تو خود ہو گئے، صدیق کون؟ 2 شہید کون؟ حضرت ابو بکر عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما۔ تو نبی کی زبان سے مل رہا ہے، ان کو یہ الفاظ اور یہ روایتیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اور پھر یہ علماء پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ او سنی مسلمانوں، مولوی تمہیں پوری بات نہیں بتائے گا، ہم کہتے ہو ملنگو ٹھلنگو اور نشیوں اور چرسیوں بھنگیوں، تمہیں یہ حدیث نظر کیوں نہیں آتی کہ جس میں اللہ کے نبی نے کہا احد تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق کھڑا ہے۔ صدیق کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ تو صدیق کا لقب مولوی صغیر نے نہیں دیا، نہ آج کے علماء نے دیا ہے، یہ 1450 سال پہلے میرے نبی کی زبان اقدس نے دیا ہے کہ بھئی بتاؤ بھی اس امت کا صدیق کون ہے؟ بھئی ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ دوسری بات کہ چلو بھی ہم یہ تو مان لیتے ہیں لیکن صدیق اکبر ابو بکر نہیں ہے، کیوں نہیں ہے جی کسی حدیث میں یہ لفظ نہیں موجود، کسی فرمان میں یہ لفظ موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ بھئی ابو بکر ہی صدیق اکبر ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی یہاں تک تو تمہاری بات ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، اور یہ بھی بات حقیقت ہے، کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے ابو بکر کو صدیق اکبر نہیں کہا، لیکن ہر بات کی تصدیق کے لیے، ہر بات کے حق ہونے کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ضروری نہیں۔ ذہن میں رکھنا کہ حضور فرمائیں گے تو یہ بات ہوگی، حضور نہیں فرمائیں گے تو یہ بات نہیں ہوگی، یہ اصول علماء نے فرمایا بھائی۔ کیوں کہ بعض دفعہ حضور کا عمل بھی حجت ہوتا ہے، صرف فرمان حجت نہیں، حضور کا عمل بھی حجت ہوتا ہے، تو لہٰذا حضور کا فرمان بھی ماننا پڑے گا اور حضور کا عمل بھی ماننا پڑے گا۔ اچھا بتاؤ بھئی آذان دینا نماز کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے نا بھئی۔ تو مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب آذان دی؟ تو پھر اللہ کے نبی نے تو اذان نہیں دی، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ خلاف دین کام کر رہے ہیں۔ اور بولو بھائی، تو ایک کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا یا ایک فرمان اللہ کے نبی نے نہیں دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دین نہیں رہا۔ کیوں؟ حدیث کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ صحابہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی عمل کر رہے ہوں اور حضور نے اس عمل سے نہ روکا ہو تو سمجھ لو یہ عمل بھی سنت ہو گئی۔ یہ حدیث کی قسم یہ بھی علماء نے لکھی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اب دیکھو یہ جو قرآن ہے، اس وقت یہ قرآن جو ہے کتابی شکل میں ہے، کتابی شکل میں جو ہمارے پاس قرآن ہے، کوئی ایک حدیث مجھے دکھا دو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کتاب ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ایک حدیث ایسی دکھا دو۔ اللہ کی قسم نہیں دکھا سکتے۔ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ یہ کتابی شکل میں قرآن حضور کے زمانے میں تھا ہی نہیں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آیا ہے، ابو بکر کے زمانے میں اکٹھا ہونا شروع ہوا، پھر کتابی شکلوں میں پوری دنیا میں پھیلایا کس نے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ تو بتاؤ بھی اب اس قرآن کو ماننا چھوڑ دیں؟ اب یہ قرآن ہے، اس کو کیسے ثابت کرو گے؟ یہ قرآن ہے، حق ہے، اللہ کی کتاب ہے، کیسے مانیں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے تعامل ناس۔ کیا ہے بھائی؟ سارے بولو۔ تعامل ناس یا تلقی بالقبول، اس کو ہمارے علماء اپنی زبان میں یہ الفاظ کہتے ہیں، تلقی بالقبول یا تعامل ناس۔ تلقی بالقبول اور تعامل ناس کا کیا مطلب؟ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر عثمان غنی کے زمانے سے لے کر آج تک تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق اور اجماع اور عمل ہے کہ یہ قرآن جو 2 گتوں میں ہے یہی وہ قرآن ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام پہ اترا تھا۔ تو لوگوں کا قبول کر لینا بھی کیا ہے بھائی؟ بہت بڑی دلیل ہے۔ لوگوں کا قبول کر لینا، لوگوں کا بتا دینا اور لوگوں کا اس پہ عمل کر لینا اور لوگوں میں اس بات کا مشہور ہو جانا، یہ بھی کیا ہے بھائی؟ دلیل ہے۔ تو اسی طرح صدیق اکبر کا لفظ حدیث میں نہیں،
قرآن میں نہیں، لیکن صحابہ کے زمانے سے لے کر چلتے 1450 سال ہو گئے، آج تک تمام لوگ اس بات کو قبول کر چکے ہیں اور قبول کر رہے ہیں اور اسی بات کو تسلیم کر رہے ہیں اور اسی بات پر عمل کر رہے ہیں کہ اگر اس امت میں صدیق اکبر کوئی ہے تو وہ صرف ابو بکر ہے۔ میری بات سمجھ آئی بھائی؟ میں نے قرآن سے جس انداز سے ثابت کیا، اسی انداز سے صدیق اکبر بھی ابو بکر کے لیے کیا ہے بھائی؟ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ دیکھو ہمارے عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی لفظ میں زیادتی کا معنی بتانا ہے، ایک ہے بھی تھوڑا معنی، ایک ہے زیادہ معنی، اس کو اس میں تفضیل کے وزن پر لے آتے ہیں۔ عربی کا یہ قاعدہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دے رہا ہوں کہ بھئی رحم یا راحم، راحم کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا، راحم کا مطلب رحم کرنے والا، اور جب کہیں گے نا ارحم، ارحم کا مطلب ہوگا بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ارحم کیا ہو گیا؟ اس میں تفضیل۔ تو جہاں اس میں تفضیل کے وزن پر صیغہ آئے گا اس میں زیادتی کا معنی ہوگا۔ اٹھاؤ قرآن 30واں سپارہ سورہ اللیل، اللہ فرماتے ہیں سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ہم ان قریب متقی کو بچا لیں گے، متقی کو بچا لیں گے۔ یہاں پر لفظ ہے اتقا، ایک ہوتا ہے متقی تقوی والا، ایک ہوتا ہے اتقا سب سے زیادہ تقوی والا، ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے متقی تقوی والا، اور ایک ہوتا ہے سب سے زیادہ تقوی والا، ایک ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا، ایک ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اس کو کہتے ہیں اتقا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں لفظ اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ تو سارے صحابہ متقی، اتقا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ سارے صحابہ راحم، رحم کرنے والے، ارحم کون ہے؟ ابو بکر ہیں۔ سارے صحابہ صدیق، اور صدیق اکبر کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ اب یہ جو بات کہتے ہیں کہ صدیق اکبر جو ہیں وہ ابو بکر نہیں ہیں، ان کے پاس دلیل ایک حدیث سن لو بھائی، ایک حدیث جو یہ پیش کرتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ اعتراض جوابات حل کر رہا ہوں تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 120 نمبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں، خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ہوں اللہ کا بندہ، انا عبد اللہ و اخو رسول ہی، اور میں ہے رسول اللہ کا بھائی، وانا صدیق اکبر، اور میں ہوں صدیق اکبر، میرے بعد صدیق اکبر کا دعویٰ وہی کرے گا جو جھوٹا ہوگا۔ یہ حدیث ہے بھائی، میں ہوں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، رسول اللہ کا بھائی، اور کیا ہوں بھائی؟ صدیق اکبر۔ لفظ غور سے سننا بھائی، میں کون ہوں؟ صدیق اکبر، اور میرے بعد صدیق اکبر کا دعویٰ کون کرے گا؟ جو جھوٹا ہوگا۔ دو اس کے جواب ہیں۔ پہلے جواب، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ اپنی طرف سے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، تو بات ہی ختم۔ جب حدیث ہی معتبر نہیں ہے تو اسے کوئی عقیدہ ثابت ہوگا بھائی؟ نہیں۔ چلو، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں اس حدیث کا جواب دیا ہے کہ بھئی اس حدیث کے الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ دیکھو علی نے کیا کہا ہے کہ میرے بعد کوئی دعویٰ نہیں کرے گا مگر کون؟ جھوٹا۔ تو بتاؤ بھئی، میں اگر آپ سے کہوں کہ بھئی اب میرے بعد یہاں کوئی بیان نہیں کرے گا، اب میرے بعد یہاں کوئی بیان نہیں کرے گا، تو کیا مطلب؟ مجھ سے پہلے بیان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب یہی نا بھائی۔ اب تیرے بعد اس گھر میں کوئی داخل نہیں ہوگا، کیا مطلب؟ پہلے کوئی داخل ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ ہو چکے نا بھائی۔ اب تیرے بعد میں کسی کی عزت نہیں کروں گا، کیا مطلب؟ کہ پہلے میں لوگوں کی عزت کرتا تھا، یعنی پہلے لوگ تھے جن کی عزت کی جا رہی، پہلے لوگ تھے جو گھر میں داخل ہو رہے، پہلے لوگ تھے جن کا بیان ہو رہا۔ اب کیا ہے؟ اب یہ آخری بیان ہے، اب یہ کیا ہے؟ آخری بیان ہے۔ تو علی کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بعد صدیق اکبر کا دعویٰ کوئی نہیں کرے گا، جو کرے گا وہ کیا ہوگا؟ جھوٹا۔ تو میرے بعد کا لفظ یہ بتا رہا کہ کوئی اور بھی صدیق اکبر گزرا ہے، وہ کون ہے بھائی؟ ابو بکر ہے۔ حدیث سمجھ آ گئی بھائی؟ کوئی مشکل سمجھ لگی کوئی بھائی؟ اچھا، اب تیسرا عقیدہ، دو عقیدے سمجھ آ گئے بھی۔ صدیق کون ہے بھائی؟ اور بولو بیٹی لے بیٹھ گئے۔ اور صدیق اکبر کون ہے بھائی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تیسرا عقیدہ کہ حضور کے بعد
پہلے خلیفہ جس کو ہم کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل، کہ اللہ کے نبی کے بعد اور اس کے درمیان، اللہ کے نبی اور اس کے درمیان تیسرا کوئی بندہ نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں خلافت بلا فصل، خلافت بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، کہ حضور کے بعد فوراً خلافت کے مسند پر بیٹھنے والے کون ہیں؟ سر اونچے بولو، اونچی بھائی، اونچی بھائی۔ خلیفہ بلا فصل کون ہے بھائی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ہمارا یہ عقیدہ نظریہ کیا ہے کہ حضور کے بعد پہلے خلیفہ کون ہے بھائی؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دلیل، اللہ کے نبی نے واضح کہیں نہیں فرمایا، یہ بات ذہن میں رکھنا، جس چیز کو، جو چیز حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اللہ کے نبی نے واضح طور پر الفاظ میں کہیں بھی نہیں کہا کہ بھی میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوگا، لیکن صحابہ سب سے عقل مند، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ حضور کے مزاج کو سمجھنے والے کہ اللہ کے نبی کہنا کیا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مزاج شناس۔ ایک نا بات کہوں پھر اس کو سمجھا جائے، نہیں، بات کہنے سے پہلے یا جو میں اشارہ دے رہا ہوں اس سے کیا مراد ہے اللہ کے نبی کی، یہ سب سے زیادہ سمجھنے والے کون ہیں بھائی؟ صحابہ، اور ان میں سب سے پہلے سمجھنے والے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، یہ چار لوگ سب سے زیادہ میرے نبی کے منشا کو سمجھنے والے ہیں۔ اب مسلم شریف کی حدیث، بخاری کی بھی حدیث، اور بھی جگہ پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے کئی موقعوں پر اشارہ دیا ہے کہ میرے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر کا ہے، تو لہذا میرے بعد اگر جو بڑے مقام والا ہوگا وہی خلیفہ بنے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اچھا ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام تقریباً کوئی 8-10 دن بیماری میں رہے، پھر آپ کا انتقال ہوا۔ ایک دن ایسا ہوا، جمعرات کا دن تھا، صبح 10 بجے کے قریب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں صحابہ بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، اور لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی کاغذ قلم لا کر دو تاکہ میں تمہارے لیے کوئی بات لکھ دوں تاکہ تمہارا بعد میں اختلاف نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا گھر والوں کو، اس حدیث کو میں حل کر چکا ہوں پہلے بھی۔ تو ابو بکر، حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ، یعنی کہنے کا مقصود یہ تھا کہ تکلیف میں ہے، پریشان ہے، تو ان کو تکلیف نہ دی جائے، پریشان نہ کیا جائے، اگر تھوڑی طبیعت ٹھیک ہوگی تو بعد میں کر لیں گے، ورنہ اگر نہ لکھا سکے تو قرآن تو ہمارے پاس ہے، آپ کا فرمان ہمارے پاس ہے، تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ خیر، 2 گروہ بن گئے، ایک کہتا بھی لکھواؤ، ایک کہتا نہ لکھو، آواز اونچی ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرمایا جاؤ بھائی یہاں چلے جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو، تو صحابہ چلے گئے۔ ظہر کی اذان ہوئی، بلال ہے یا رسول اللہ نماز، اللہ کے نبی نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ کے نبی غش کھا کے گر گئے، پھر ہوش آیا، نماز ہو گئی کہ جی نہیں، پھر وضو فرمایا، کھڑے ہو گئے، پھر گر گئے، تیسری مرتبہ پھر پوچھا وضو جو نماز ہوئی کہ نہیں، یعنی آپ کا انتظار ہو رہا ہے، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا لوگوں ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لمبا قصہ مختصر کر رہا ہوں، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کی طبیعت ٹھیک ہوئی، 2 صحابہ کے سہارے اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے۔ ابو بکر نے جب اللہ کے نبی کو آتا دیکھا، کیونکہ راستہ دائیں طرف سے تھا اللہ کے نبی کے گھر کا، جو سیدھا مصلی پہ آتا تھا، تو اللہ کے نبی کو جب دیکھا تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ نہیں، کھڑے رہو، کھڑے رہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف جو بیٹھ گئے، درمیان میں بیٹھ گئے، مصلی امامت پر بیٹھ گئے، اور ابو بکر جو تھے وہ حضور کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ گویا علماء نے لکھا کہ ابو بکر اقتدا کر رہے تھے رسول اللہ کی، اور صحابہ اقتدا کر رہے تھے ابو بکر صدیق کی۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی نماز پڑھائی، نماز مکمل ہو گئی، اللہ کے نبی منبر پر تشریف فرما۔ اللہ کے نبی نے ایک بات بتائی اشارتاً، کیا بات بتائی؟ کہ اللہ جل شانہ نے اپنے کسی بندے کو اختیار دیا۔ کیا اختیار دیا؟ کیا میرے بندے تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو تجھے اختیار ہے، جب تک تو زندگی چاہتا ہے میں دینے کو تیار ہوں، جب تک تو چاہتا ہے میں تمہیں زندگی دینے کو تیار ہوں۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا تھا اختیار؟ کہ میرے پاس آ جاؤ، موت کو قبول کر لو، میرے پاس آ جاؤ، ان دونوں باتوں میں سے جو آپ مانیں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ تو یہ بات کہ صحابہ کہہ رہے بھی کسی کی بات ہو رہی ہے، کسی کی بات چل رہی ہے،
تو پھر حضور نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا۔ جب یہ جملہ کہا، ابو بکر چونکہ اٹھ کے کونے میں چلے گئے تھے تو ابو بکر ہچکیوں سے رو پڑے، ابو بکر ہچکیوں سے رو پڑے۔ صحابہ نے کہا اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ بعد میں صحابہ نے کہا جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا کہ بھائی حضور جس شخص کو اختیار کی بات کر رہے تھے کوئی اور شخص نہیں تھا بلکہ حضور خود تھے، اور اس بات کو ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکا۔ جب ابو بکر کا حضور نے رونا دیکھا تو آگے سنو بھائی، وفات سے 4 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، جمعرات کی ظہر کی نماز، جمعہ ہفتہ اتوار اور پیر پہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ جمعرات کی ظہر کی نماز کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جب ابو بکر کا یہ رونا دیکھا تو کہا بھی میرا جگری یار ہے، میری جدائی کیسے برداشت کرے گا؟ تو پھر میرے نبی نے تسلی کے لیے کہا لوگو، مسجد نبوی کے اندر جس کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ صحابہ کے گھروں کے 2 دروازے، جس کا گھر مسجد کے قریب تھا تو اس نے ایک دروازہ مسجد کی طرف بنایا اور ایک باہر گلی کی طرف بنایا ہوا تھا، تو بازار جاتے تو وہ دروازہ استعمال کرتے، نماز کے لیے آتے تو یہ والا دروازہ استعمال کرتے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، لوگو سارے دروازے بند کر دو، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ آج بھی جاؤ مدینہ میں باب السلام، جب باب السلام میں سلام کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو 2 دروازے ہیں، ایک تو باب السلام کا دروازہ، ایک داخل ہوتے ہوئے الٹے ہاتھ پر دروازہ، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے خوخت ابی بکرن، ابو بکر کے گھر کی کھڑکی۔ یہ وہ دروازہ تھا جو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد یہ دروازہ کھلا رہے گا، اور آج تک وہ کھلا ہوا ہے۔ تو بتاؤ بھائی دروازہ کیوں کھلوایا، باقی سارے دروازے کیوں بند کروائے؟ کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آئیں گے تو کوئی کہیں نہ جائے تو ابو بکر کے پاس جائے۔ تو بتاؤ بھائی حضور نے اشارہ دیا کہ نہیں دیا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ ابو بکر ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث، ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کہا فلانے دن آ جانا، کوئی بات ہے فلانے دن آ جانا۔ کہ اگر آپ نہ ہوئے تو، سنو بھائی، اگر آپ نہ ہوئے تو فرمایا پھر ابو بکر کے پاس آ جانا، کہ تیرا مسئلہ چونکہ میں صاحب اقتدار ہوں، میں حل کر سکتا ہوں، تو میرے بعد تیرا مسئلہ وہی حل کرے گا جو صاحب اقتدار ہوگا، اور میرے بعد صاحب اقتدار کون ہوگا بھائی؟ ابو بکر ہوگا۔ بات سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی بھائی؟ تو حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اب دیکھو بھائی خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو سب سے افضل ہوتا ہے۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو سب سے افضل ہوگا وہی خلیفہ ہوگا نا بھائی۔ حضور کے بعد جس کا مقام سب سے بڑھ کر ہوگا وہ خلیفہ ہوگا کہ نہیں بھائی؟ تو حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ہمارا یہ قول ہے، ہمارا یہ ایمان، مسلمانوں کا 1400 سال سے یہ اصول ہے۔ دلیل، اللہ کے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں مصلی رسول پر ابو بکر نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے۔ 17 نمازیں ابو بکر نے مصلی پر کھڑے ہو کر حضور کی زندگی میں، ابھی اللہ کے نبی حیات تھے، ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ اور دیکھو بھائی ہمارے علماء نے نا امام کے لیے شرطیں لکھی ہیں کہ ہر آدمی امام نہیں بن سکتا۔ امام کے لیے پہلی شرط یہ لکھی ہے کہ اعلم بالسنہ، کہ عالم جو سب سے زیادہ قرآن حدیث کو جاننے والا ہوگا، امام بننے کا سب سے پہلے حقدار یہ ہے۔ تو بھئی جو سب سے زیادہ علم والا ہوگا وہ افضل بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حضور نے اپنے بعد کس کو کھڑا کیا مصلی پر؟ ابو بکر کو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر میں امام بننے کی صلاحیتیں ہیں۔ کس طرح کہ وہ سب سے بڑے علم والے ہیں، قرآن اور حدیث کو جاننے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کے مزاج کو اور فرمان کو سمجھنے والے ہیں۔ تو جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے، تو لہٰذا حضور کے بعد خلافت کا حقدار بھی وہی ہوگا جو سب سے افضل ہوگا، اور وہ کون ہے بھائی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میری اپنے شیعوں سے درخواست ہے کہ میری کتابیں چھوڑو، تم نے نہیں ماننی، اپنی کتابیں پڑھو، اپنی کتابیں پڑھو۔ کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، غور سے سننا بھئی یہ حدیث، حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، حضرت کہ آپ کے ہوتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
ابو بکر کو مصلی پہ کیسے کھڑا کر دیا؟ سوال پوچھا، اعتراض نہیں تھا بھئی، سوال تھا، یہ میرے اور آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیوں آگے کیا؟ سنو بھئی، حضرت علی نے فرمایا حسن میں زندہ تھا، مرا نہیں تھا، میں صحت مند تھا، بیمار نہیں تھا، میں موجود تھا، حاضر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے جس کو بہتر سمجھا اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اگلا فتویٰ سنو، علی کا فتویٰ سنو کہ دینی مصلی پر حضور نے ابو بکر کو آگے کیا اور ہم نے تسلیم کر لیا، اور دنیاوی معاملے میں ہم نے ابو بکر کو آگے کر کے اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ قصہ ہی ختم، کہ جس کو تم خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہی علی کہہ رہا ہے کہ حضور نے نماز کے لیے جو دینی معاملہ تھا ابو بکر کو آگے کیا، اور جو سب سے اہم معاملہ تھا دینی اعتبار سے ابو بکر کو آگے کیا۔ ہم نے دنیاوی اعتبار سے جو سب سے اہم معاملہ تھا خلافت کا، اس خلافت کے لیے ابو بکر کو آگے کر دیا۔ تو جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اس کا فتویٰ یہ ہے کہ ابو بکر ہی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ تو جو علی کی نہیں مانتا وہ علی کو مانتا ہے، تو یہ جھوٹ ہے، ڈھونگ ہے، اور یہ سارا ڈرامے بازی ہے کہ ہم علی والے ہیں۔ علی والا وہ ہوگا جو علی کی مانے گا، اور اللہ کی قسم اہل سنت والجماعت یعنی میرے اور آپ سے بڑھ کر علی کو ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے عرض کر دیا نا بھی، جو افضل ہوگا وہی خلیفہ بنے گا۔ اب آؤ میں بات مختصر کروں، وقت بہت ہو گیا۔ حضرت صحابہ کی بات تو ہے ہی ہے، صحابہ ابو بکر کو افضل سمجھتے ہی تھے۔ میں گواہی ان لوگوں کی دوں گا جو اہل بیت میں سے ہیں، نہیں بات سمجھ آ رہی؟ گواہی ان لوگوں کی دوں گا جو اہل بیت میں سے ہے، اور ان کی کیا گواہی ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر ہے۔ اٹھاؤ بھئی حدیث، بخاری شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ کہ محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، یہ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ حضرت علی کے دوسری بیوی جس کا نام تھا خولہ، اس کے بیٹے ہیں، تو حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ حسن حسین کے بعد سب سے بڑا مقام محمد بن حنفیہ کا ہے، ان کا مقام ہے، سمجھ آگی؟ یہ کہتے ہیں قلت لابی، میں نے ابا سے کہا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا حضور کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ ابا کون ہیں ان کے بھائی؟ حضرت علی۔ توجہ ہے نا میری طرف بھائی؟ فرمایا ابا حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ علی کا فتویٰ سنو علی والو، فرمایا ابو بکر۔ حضرت علی کا فتویٰ ہے بیٹے حضور کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے۔ میں نے کہا ثم من، کون؟ فرمایا اس کے بعد عمر۔ ابو بکر کے بعد حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ عمر بن خطاب۔ پھر میں نے کہا ثم من، پھر کون؟ فرمایا عثمان۔ عثمان۔ پھر میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا نام لے دیں، میں نے کہا پھر چوتھے تو آپ ہی ہوں گے نا؟ تو پھر حضرت علی نے عاجزی کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں نہیں، میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ تو کس کا فتویٰ ہے بھائی؟ علی کا فتویٰ ہے کہ حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے بھائی؟ ابو بکر۔ آگے چلو، ابو جحیفہ شرح نہج البلاغہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور شرح نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب ہے۔ حضرت علی کوفہ میں تھے، گھر میں تھے، تو ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ وہ آئے اور آتے ہی سلام کیا۔ سلام کیسے کیا؟ السلام علیک، یعنی سلامتی ہو آپ پر وہ شخصیت جو نبی کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہے۔ حضرت علی کو کہا، کس نے بھائی؟ ابو جحیفہ نے، کہ سلام ہو آپ پر جو نبی کے بعد سب سے افضل ہیں۔ سنو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ مہلن یا ابو جحیفہ، ابو جحیفہ اس بات کو چھوڑ دے، یہ بات نہ کہا کر۔ کیوں؟ کہا رسول اللہ کے بعد کائنات میں سب سے افضل ابو بکر اور عمر ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آگے بھی سنو، آگے کیا فرمایا؟ کہا دیکھو کسی مومن کے دل میں علی کی محبت ہو اور شیخین کی نفرت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ علی کہہ رہے ہیں، شیخین سے مراد کون ہے بھائی؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔ فرمایا جس کے دل میں علی کی محبت ہو
اور شیخین کا بغض ہو وہ مومن نہیں، یا جس کے دل میں شیخین کی محبت ہو اور علی کا بغض ہو وہ مومن نہیں۔ مومن وہی ہوگا کہ جس کے دل میں علی کی بھی محبت ہو، ابو بکر کی بھی محبت ہو اور عمر بن خطاب کی بھی محبت ہو۔ کس کا فتویٰ ہے بھائی؟ علی کا، کہ افضل کون ہے بھائی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ آخری حدیث کتاب السنہ، اس میں حدیث لکھی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کوفہ میں مسجد میں ممبر پر بیٹھے تھے۔ سنو، شیعوں کو فتویٰ سنا رہا ہوں، اور جو سنی جو ہے بننے کی کوشش کر رہے ہیں شیعہ، ان کو سنا رہا ہوں۔ حضرت علی ممبر پر بیٹھے تھے، زور سے ممبر پہ یہ ہاتھ مارا، کہا لوگوں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم ابو بکر اور عمر سے مجھے افضل سمجھتے ہو، کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے، کہا اس سے باز آ جاؤ ورنہ اس جھوٹے کو میں کوڑے لگاؤں گا، اس مفتری کو، اس بہتان لگانے والے کو میں کوڑا لگاؤں گا۔ تو سنو بھائی، جو علی والا ہوگا وہ افضل کس کو سمجھے گا؟ ابو بکر اور عمر کو سمجھے گا۔ جو علی والا نہیں ہے وہ ابو بکر اور عمر کو افضل نہیں سمجھے گا، اور جو نہیں سمجھے گا، اللہ کی قسم آج اگر حضرت علی زندہ ہوتے تو بازاروں میں ان کو کوڑے لگا لگا کر لہو لہان کر دیتے۔ تو مولوی صغیر کا فتویٰ نہیں مانتے، علی کا فتویٰ تو مان لو نا بھائی۔ بات آئی سمجھ کی نہیں آئی بھائی؟ کتنی باتیں میں نے عرض کر دی بھائی؟ بڑے جلدی بول گئے ہوں۔ پہلی بات، احسانات کس کے زیادہ؟ نمبر 2، صدیق اور صدیق اکبر کون؟ نمبر 3، خلیفہ بلا فصل کون؟ نمبر 4، سب سے افضل کون؟ تک 5 گئے تھے ہوئے۔ پھر آخری بات رہتی ہے بھائی، وہ میں لازمی کرنی ہے، 10 منٹ اوپر لگ جائے کوئی بات نہیں۔ آخری بات کہ شیعوں کو تم ٹٹولو نا، شیعوں کو ٹٹولو، آ جا کے انہوں دی کنڈی والا کتے کھلون دیئے باغ فدق پہ، آ جا کے ان کا جو جڑا کھوتا ہے نا کتنے بہندا ہے باغ فدق کے مسئلے پہ، اس کو کوئی مسئلہ اور نظر نہیں آتا، کوئی بات نظر نہیں آتی۔ اب یہ باغ فدق ہے کیا، اس کو پہلے سمجھ لو۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حضور کی زندگی میں 3 جائیدادیں دی تھی، 3 جائیدادیں۔ ایک مدینہ کی جائیداد تھی، اس کا نام تھا بنو نذیر، اس کی زمینیں اللہ کے نبی کو مال فے میں ملی تھی۔ مال فے کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگ کے بغیر جو جگہ فتح ہو جائے اس میں جو مال آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال فے۔ اب اس بنو نذیر کی جائیداد سے جتنا بھی پرافٹ آتا تھا اللہ کے نبی اپنے گھر والوں میں، بیویوں پر اور بچوں پر اور اپنی بیٹی پہ خرچ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ جو بچ جاتا پھر وہ غریبوں مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ دوسرا حصہ وہ خیبر کی زمین تھی جو اللہ کے نبی کو حصے میں ملی تھی۔ تیسرا حصہ فدق کا باغ تھا، خیبر میں ہی فدق ایک علاقہ تھا، وہ باغ تھا۔ اب وہ باغ کتنا تھا؟ کوئی کنالوں میں باغ نہیں تھا، کوئی کنالوں میں باغ نہیں تھا، 13 یا 15 اس میں درخت کھجور کے لگے ہوئے تھے۔ کتنا بڑا ہوئے گا؟ 13 یا 15 اس میں کھجور کے درخت تھے، تو کتنا بڑا ہوگا بھائی؟ 10 مرنے میں لگا لو، 10 مرے لگا لو یار، چلو مان لیتے ہیں۔ تو یہ 3 جگہ کون سی تھی جو حضور نبی کریم علیہ السلام ان سے جو خرچہ آتا تھا، جو پرافٹ آتی تھی اپنے گھر والوں پر، بچ جاتا تو مسکینوں پر، یتیموں پر، غریبوں پر، اور اگر کہیں کوئی اجتماعی آفت آ جاتی تو اللہ کے نبی وہاں تقسیم کر دیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے، رخصتی سے پہلے اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی، ایک بات ارشاد فرمائی تھی، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے یہ بات، اور شیعوں کی کتاب ہے اصول من الکافی، کلینی کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ کون سی حدیث؟ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بھئی نبی کے وارث علماء ہوتے ہیں، نبی کے وارث علماء ہوتے ہیں، اور نبی کسی پیسوں کا وارث نہیں بناتا، درہم اور دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتا، یعنی ہمارے مرنے کے بعد جو ہماری جائیداد ہوگی نا، اس جائیداد کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ اس جائیداد کا کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ وہ صدقہ ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ صدقہ ہے۔ یہ حدیث سمجھ آ گئی بھائی؟ ہماری کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اب اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فدق غصب کر لیا۔ فدق کیا کر لیا؟ غصب کر لیا۔ میرا اور آپ نے بھی ہر اس آدمی سے جو آپ سے کہے کہ ابو بکر نے فدق کا باغ غصب کر لیا، ایک سوال کرنا ہے۔ کون سا سوال کرنا ہے بھائی؟ ایک سوال۔ پہلا سوال یہ
کہ باغ فدق کوئی روٹی دا لقمہ سی جڑا ابو بکر کھا گیا. بات سمجھ آ گئی؟ روٹی کا لقمہ نہیں تھا بلکہ کیا تھی؟ ایک زمین تھی جو کھائی نہیں جا سکتی. ایک بات. دوسری بات کہ بھئی ہمیں کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دو, جھوٹی ہی دکھا دو, چلو بھئی جھوٹی دکھا دو, کہ ابو بکر نے وہ پلاٹ اپنے نام کر لیا ہو, یا اپنی بیوی کے نام کیا ہو, یا اماں عائشہ کے نام کیا ہو, یا اپنی کسی اولاد کے نام کیا ہو. تو ظاہری بات ہے قبضہ ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی, کہ میں اس پہ اپنا گھر بنا لوں, یا اپنے آدمی بٹھا دوں, یا دروازہ اس پہ لگا دوں, یا اشتہار اس پہ لگا دوں, یا اس کو اپنے نام پہ الاٹ کروا دوں, اسی کے نام تو قبضہ ہے نا بھائی. تو ہم کہتے ہیں بھی ان میں سے کوئی بات ہمیں ثابت کر کے دکھا دو کہ ابو بکر نے اس پہ چار دیواری کر کے باہر لکھ دیا ہو یہ ابو بکر کا گھر, یا اس پلاٹ کو اپنے نام, بیٹی کے نام, بیوی کے نام کر دیا ہو. کوئی ایک حدیث دکھا دو. تو اللہ کی قسم قیامت تو قائم ہو سکتی ہے, یہ کوئی ایسی جھوٹی حدیث بھی ثابت نہیں کر سکتے. تو پتہ چلا کہ ابو بکر نے قبضہ نہیں کیا. سمجھ آ گئی بھائی؟ پھر ابو بکر نے کیا کیا ہے وہ سنو. ابو بکر نے یہ کیا کہ اما فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لائیں. کہا خلیفۃ رسول, اللہ کے نبی کی جو جائیداد تھی فدق, نذیر اور یہ خیبر, یہ آپ ہمیں دے دیں, یہ آپ ہمیں دے دیں. اب اماں کا جو یہ مطالبہ تھا نا, یہ اماں کا جو مطالبہ تھا, یہ مطالبہ تھا کہ بطور وراثت کے مجھے دے دیں, کہ میں اس کی وارثہ ہوں, مجھے وراثت کے طور پر دے دیں. تو ابو بکر کرتے کیا تھے وہ بتانے لگا ہوں. ابو بکر نے کیا کہا, اے اللہ کے نبی کی لخت جگر, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آپ کے ابا نے یہ فرمایا ہے کہ ہم انبیاء, ہمارے مال کا کوئی بھی وارث نہیں ہوتا, ہمارے ایک بعد وہ مال کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنایا تو اماں پریشان ہو گئی. علماء نے لکھا کہ یہ پریشان بلا کیوں ہوئی, اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ حضور کا فرمان سنا ہے, حضور کے فرمان کو سن کر پریشان ہو گئی. شیعہ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ ابو بکر کی زبان سے حضور کا فرمان سن کر غمگین ہو گئی, ناراض ہو گئی, اور ابو بکر سے زندگی بھر بات نہیں کی. ان بدبختوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اماں فاطمہ کی شان بیان نہیں کر رہے, اماں فاطمہ پر بہتان باندھ رہے ہیں کہ ابو بکر تو حضور کی حدیث سنائے اور اماں فاطمہ ناراض ہو جائے. میں اور آپ ایسے نہیں کرتے کہ مجھے کوئی کہے یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, میں ماتھے پہ بالا نہیں بجاتا, میں کہتا ہوں میرا ایمان مجھ سے نہ چھوٹ جائے. او بدبختو, اللہ تمہارے عقل پہ جو ہے وہ مٹی ڈالے اور تمہاری زبان پہ کیڑے پڑیں, تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تمہارے قلم ٹوٹ جائیں. تو اماں فاطمہ کے بارے میں اتنا تہمت لگا رہے ہو کہ وہ حضور کی حدیث سن کر غمگین ہو گئی, پریشان ہو گئی, ابو بکر سے بات چھوڑ دی. ایسا ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ سارے بولو. تو یہ ابو بکر پہ الزام لگ رہا ہے کہ اماں فاطمہ پہ. شیعوں کی مثال بلا کیا ہے؟ شیعوں کی مثال ہے خود ننگا بیٹھا ہوا ہے, خود ننگا بیٹھا ہوا ہے, نہ شلوار نہ قمیض ہے, نہ شلوار نہ قمیض, اور ایک آدمی نا بیچارہ شلوار پہن کے آگے سے گزرا ہے, قمیض اس نے نہیں پہنی. اب یہ اچھل اچھل کے نا اس کا مذاق اڑا, وہ شلوار انہیں قمیض نہیں پائی, اچھل کے کیا کہہ رہا انہیں قمیض نہیں پائی, اور اپنے آپ نے بے کی کیتا ہے, شلوار بھی نہیں پائی. یہ حال ہے ان کا کہ کرنا کچھ چاہتے ہیں, ہو کچھ جاتا ہے. الزام ابو بکر پہ لگانا چاہتے تھے, لگ کس پہ گیا؟ اب ہم سنو, ہم جواب دیتے ہیں. اما فاطمہ کیوں پریشان ہوئی؟ اما فاطمہ اس لیے پریشان ہوئی کہ مجھے اس حدیث کا پتہ نہیں تھا, تم اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں ابو بکر سے آ کے اس کا مطالبہ ہی نہ کرتی. اب بتاؤ بھی اس میں فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا پہلے والے میں شان زیادہ ہے؟ تو حقیقی محبت کرنے والے اہل بیت سے شیعہ کے سنی. میری بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ چلو ہم مان لیتے ہیں, تمہاری بات مان لیتے ہیں یار, تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ اماں فاطمہ ناراض ہو گئی. جی بخاری میں لکھا ہوا ہے اماں فاطمہ ناراض ہو گئی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ایک منٹ کے تمہاری بات مان لیتے ہیں. میں کہا بھی ناراض ہو گئی تو کیا راضی نہیں ہوئی تھی؟ ابو بکر نے راضی نہیں کیا تھا؟ میرے سوال کا جواب, یہ سوال بھی آپ نے ان سے کرنا ہے جو باغ فدق کو بار بار چھیڑتے ہیں کہ ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو راضی نہیں کر لیا تھا. جی نہیں راضی کیا تھا. میں نے کہا تو بھی کتاب تمہاری, مصنف تمہارا, روایت بھی تمہاری, میں دلیل دیتا ہوں. آؤ میں تمہیں دلیل دیتا ہوں. دلیل کیا ہے سنو. شرح نہج البلاغہ صفحہ 332, شرح نہج البلاغہ صفحہ 332 شیعوں کی کتاب ہے. حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اماں فاطمہ کے پاس. جب پتہ چلا
کہ اما فاطمہ غمگین ہے، پریشان ہے، اور میں نے بتا دیا کہ پریشان کیوں ہیں، لیکن ابو بکر نہیں سمجھ سکے. وہ یہ پریشان ہے کہ بھی اپنا حق میں ان کو دے نہیں سکا، یہ اس کو اپنا حق سمجھ رہی تھی، لیکن ان کا حق نہیں تھا اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق. تو ابو بکر منانے کے لیے آگے. بیمار تھیں، حضرت علی تشریف لائے اما فاطمہ کے پاس. فاطمہ ابو بکر باہر آئے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، اندر آنے کی اجازت ہے. کہاں؟ ناراض آدمی بلاتا ہے؟ بولو بولو بھائی، ناراض بھی بتاتا ہے. بلانے کی یہ بات دلیل ہے کہ ناراضگی نہیں. آگے اما فاطمہ سے ابو بکر نے ایک بات کہی، کہا فاطمہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس فدق اور اس باغ کو میں اسی طریقے پہ تقسیم کروں گا جس طریقے پہ تیرے ابا نے تقسیم کیا تھا. میں اسی طریقے پہ تقسیم کروں گا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا. اما فرمانے لگی ابو بکر آپ نے قسم اٹھا کے کہا ہے تو پھر میں آپ سے راضی ہوں اور آپ اسی پر قائم رہیں. یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر سے اما فاطمہ کیا ہو گئی تھی بھئی؟ راضی ہو گئی تھی. ہماری جو کتاب میں حدیث لکھی ہے نا وہ کیا لکھی وہ سن لو. ابو بکر تشریف لائے، حضرت علی سے اجازت مانگی، اما سے کہا ابو بکر آئے ہیں کہ آنے دو. ابو بکر تشریف لائے، فرمائے اما میں نے جو اسلام قبول کیا، جو میں نے ہجرت کی، جو میں نے مال لگایا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. سنو بھائی ابو بکر کا قول، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آپ کے ابا یعنی حضور پاک علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے اور اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے. میں نے تو سب کچھ اس کے لیے قربان کیا ہے. اور شیعوں کی کتاب حق الیقین اس میں یہ بات لکھی ہے اس واقعے پر. فرمایا اے فاطمہ میرا مال جس طریقے سے تو استعمال کرنا چاہتی ہے تجھے اجازت ہے. ابو بکر اف بھی نہیں کرے گا، لیکن میں تیرے نبی کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتا. جو حق تیرا ابا تیرا نبی میرا نبی مقرر کر گیا، مجھ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں اس حق سے آگے بڑھ کر قدم اٹھاؤں. لہذا تو بھی راضی ہو جا، میں بھی راضی ہوں. اما فاطمہ راضی ہو کر اس دنیا سے ابو بکر سے گئی ہیں. تو شیعو او بدبختو، جس کا حق تم مارنے کی بات کر رہے ہو وہ جب ابو بکر سے راضی ہو گئی، دنیا سے چلی گئی، تم آج تک راضی کیوں نہیں ہو رہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے ہم راضی، اور جس سے فاطمہ ناراض اس سے ہم بھی ناراض، اور جس سے فاطمہ راضی اس سے کوئی ناراض ہو تو وہ فاطمی ہے، وہ علی والا ہے نہیں ہے. اس لیے یہ سب ڈھوکوسلے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے، علی کے پاس ذوالفقار کی تلوار ہے کہ ہاتھ اس کا نیچے ہے اور اس کا جو اگلا کونا ہے وہ 7ویں آسمان پہ لگا ہوا ہے، اتنی بڑی تلوار ہے. تو اتنی بڑی تلوار کے ہوتے ہوئے اور علی کے مشکل کشا ہوتے ہوئے اور غیرت مند ہوتے ہوئے کون اور کس طرح اما فاطمہ کا حق دبا گیا؟ بولو بھائی. میرے گھر میں میری بیوی کو کوئی جوتی اٹھا کے لے جائے چھوڑے گا؟ وہ بولو نہیں چھوڑتا. تو اتنا بڑا باغ ابو بکر کھا گیا. علی کو مشکل کشا بھی کہتے ہو، حاجت روا بھی کہتے ہو، اور حیدر کرار بھی کہتے ہو، صاحب ذوالفقار بھی کہتے ہو، لیکن پھر بھی کہتے ہو کہ نہیں علی مجبور تھا. کون سی بات مانے؟ بولو بھائی، مشکل کشا والی بات مانے کہ مجبوری والی بات مانے؟ آخری سوال جو ان پر ہتھوڑا آٹم بم ہے کہ دیکھو بھائی ابو بکر نے نہیں دیا، ٹھیک ہے بھائی، حضرت عمر نے نہیں دیا، ٹھیک ہے بھائی، حضرت عثمان نے دی، ٹھیک ہے بھائی. جب حضرت علی خلیفہ بنے، اگرچہ اما فاطمہ فوت ہو چکی تھی لیکن حسن حسین تو تھے، تو پھر حضرت علی نے وہ باغ لے کر حسن حسین کو کیوں نہیں دیا؟ سوال ہے کہ نہیں بھائی؟ بات ہے کہ نہیں؟ یہاں پر بلا کیا کرتے ہیں، یہاں پر بلا کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی حضرت علی نے وہ باغ اس لیے نہیں لیا کہ ہم اہل بیت کی یہ شان ہے کہ جو چیز غصب کوئی کر لے زبردستی وہ ہم واپس نہیں لیتے. یہ تم سے کہیں گے کہ اہل بیت کی یہ شان ہے کہ جو چیز غصب ہو جائے وہ ہم واپس نہیں لیتے. تو ہم کہتے ہیں بھئی ہمارا پھر ایک چھوٹا سا سوال ہے، تمہارے نزدیک حضرت ابو بکر نے علی کی خلافت غصب کی، عمر نے علی کی خلافت غصب کی، عثمان نے علی کی خلافت غصب کی، تو پھر یہ غصب شدہ خلافت علی نے کیوں لی؟ بات سمجھ آئی؟ جب غصب شدہ باغ تم واپس نہیں لے رہے، تمہاری شان کے خلاف ہے، تو پھر یہ خلافت جو تمہارے نظریے کے مطابق غصب تھی یہ علی نے کیوں لی؟
تو ہم کہتے ہیں کہ علی حق پر تھے اس لیے خلافت لے لی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مجھ سے پہلے خلافت کے حقدار یہ 3 لوگ ہیں، تو لے لی۔ اور باغ اس لیے نہیں لیا کہ علی سمجھتے تھے کہ اس پر ہمارا حق ہی نہیں، جو طریقہ ابو بکر عمر عثمان نے کیا وہی طریقہ میں کروں گا۔ تو بھئی بات سمجھ آئی کہ نہیں کوئی آئی نہیں؟ یہ باتیں اپنی نسلوں کے دماغوں میں بٹھاؤ بھائی۔ آج ہر آدمی چاہے مسلمان ہے، کچے ایمان والا ہے، کچے عقیدے والا ہے، وہ یہی بات کرتا ہے، دیکھو جی اما فاطمہ پہ ظلم ہو گیا۔ اور جو لفظ لکھتے ہیں لفظ بھائی، مظلوم کائنات، مظلومہ کائنات فاطمہ الزہرا، کیا مطلب اس کا پتہ تمہیں جملے کا؟ کہ ابو بکر عمر عثمان نے اما فاطمہ پہ ظلم کیا، یہ مراد لیتے ہیں۔ کائنات کی سب سے سچی ذات اما فاطمہ، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کائنات کا سب سے بڑا سچا کون ہے اس دنیا میں؟ صدیق اکبر۔ آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہ میٹھے بول سے کس پہ چھری چلا رہے ہیں، میٹھے بول سے کس پہ چھری چل رہی ہے، ہم نہیں سمجھتے چیز کو۔ تو اس لیے بھائیو یہ 5 نظریات، احسان سب سے زیادہ کس کے؟ ابو بکر کے۔ اور صدیق اور صدیق اکبر کون؟ ابو بکر۔ اور خلیفہ بلا فصل کون؟ ابو بکر۔ سب سے افضل کون؟ ابو بکر۔ اور باغ فدق پر ابو بکر نے کوئی قبضہ نہیں کیا، سب جھوٹ قصے اور کہانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق نصیب